ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ نساء کی آیت ہے، مشہور آیت ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں آج چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ پچھلی مرتبہ آپ کی مسجد میں جو پروگرام ہوا تھا اس میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان مسائل میں اختلافات اور فقہی مسائل میں اختلاف رائے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ زمانہ قدیم سے صحابہ اور تابعین کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا۔ فقہی مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر ہمارے اسلاف میں یعنی تابعین میں، صحابہ اکرام میں اور ان کے بعد کے لوگوں میں عداوت، دشمنی جیسی برائی نہیں پائی جاتی تھی، بلکہ ان میں آپس میں محبت تھی، الفت تھی، انسیت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہتے تھے۔ کوئی کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا تھا، کوئی کسی کو حرام خور نہیں کہتا تھا، حالانکہ کبھی کبھی ان کے درمیان حلال و حرام کا بھی اختلاف ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک شخص دوسرے کو حرام خور نہیں کہتا تھا اور اس پر اس انداز کا فتویٰ صادر نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ مانا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ کی جو تحقیق ہے آپ نے اس کا اظہار کیا ہے، ہماری جو تحقیق ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ضرورت پڑنے پر ایک آدمی اپنے مسلک کو چھوڑ کر، اپنی رائے کو چھوڑ کر دوسرے کی رائے پر عمل کر لیتا تھا۔ اس طرح کے بھی بہت سارے واقعات آپ کو خیر القرون میں اور پرانے زمانے کے علماء میں، مجتہدین میں، محدثین میں، فقہا میں مل جائیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام تو آپ نے خوب سنا ہوگا اور سب حضرات ان سے واقف ہوں گے۔ اسی دلی میں وہ ایک بہت بڑے عالم اور محدث اور فقیہ گزرے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے حجت اللہ البالغہ،
وہ اصل کتاب عربی زبان میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی مختلف لوگوں نے کیا ہے اور بازار میں ملتی ہے۔ حجت اللہ البالغہ آپ پڑھ جائیے، حالانکہ بہت مشکل کتاب ہے، آسان نہیں ہے، بڑے بڑے علماء بھی اس کو کبھی کبھی ان کے سر سے بات اوپر گزر جاتی ہے، لیکن پھر بھی جو آدمی محنت کرے گا، کوشش کرے گا تو وہ سمجھ لے گا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس طرح کے بہت سارے واقعات جمع کیے ہیں کہ جن میں تابعین میں، محدثین میں، فقہا میں اختلافات تھے، ان مسائل کو جمع کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ ان حضرات میں ان مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر کوئی دشمنی، کوئی عداوت، بغض اور کینہ نہیں تھا۔ لیکن آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اور جس دور میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، اس وقت بہت عجیب صورتحال ہے۔ بعض حضرات نے ان مسائل کو عداوت اور دشمنی کا سبب بنا لیا، اور وہ اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے کفر اور اسلام کا مسئلہ، جیسے اسلام اور کفر کا مسئلہ۔ مثلاً کوئی آدمی اگر ناف سے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ صاحب میری تحقیق میں یہ بات افضل نہیں ہے، میرے علم کے مطابق یہ مسنون طریقہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ یہ کفر ہے تو یہ زیادتی ہو جائے گی، یہ ظلم ہو جائے گا، غلط ہے۔ یہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا کسی کی تحقیق میں ہو سکتا ہے درست ہو، کسی کی تحقیق میں ہو سکتا ہے مسنون ہو، میری تحقیق میں نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز میں ناف سے اوپر ہاتھ باندھے جائیں یا سینے پر ہاتھ باندھے جائے، یہ اس سے بہتر ہے، یہ افضل ہے، یہ مسنون عمل ہے، لیکن میں اس کو کفر کہوں اور اسے اس بنیاد پر اسلام سے خارج کر دوں، یہ غلط ہے۔ اس طرح کا عناد اور اس طرح کا تعصب اور اس طرح کی گفتگو اور اس انداز کی عام لوگوں میں بیٹھ کر بات کرنا، یہ کسی بھی عالم کے لیے زیب نہیں دیتا، کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کے لیے یہ لائق نہیں ہے، اور کسی بھی اللہ سے ڈرنے والے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی جو تحقیق ہے آپ اس کو سمجھیں اور آپ اس کو جانیں۔ آج جس دور میں ہم لوگ ہیں اور جو ماحول اس وقت ملک میں موجود ہے، اس ماحول میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور معلوم ہوگا آپ کو کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمارے خلاف کس انداز کی پلاننگ کر رہے ہیں اور اس پلاننگ پر کام بھی کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ مسلمانوں کے درمیان جو عقیدے کے مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، ان میں جو اختلاف ہے اور ان اختلافات کی بنیاد پر الگ الگ جماعتیں اور گروہ بنے ہوئے ہیں، ان کو اور گہرا کیا جائے، اختلاف ان میں اختلاف کو اور بڑھایا جائے اور ان کی بنیاد پر نفرت پھیلائی جائے اور ان کو الگ الگ کر دیا جائے، یعنی تقسیم کرو اور پھر حکومت کرو، جو انگریز کی پالیسی تھی۔ آج مسلمانوں کے دشمن اسی کام پر لگے ہوئے ہیں، بلکہ ایک لیڈر نے تو پچھلے دنوں بیان بھی دیا تھا، کہا بھی تھا اس نے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ شیعہ سنیوں کو لڑایا جائے، پھر ان میں سنیوں میں جو طبقہ ہے صوفیوں کا، اور دوسرے کو وہابی کا نام دیا گیا، کہ سنی اور وہابیوں کو لڑا دیا جائے اور شیعہ اور سنیوں کو لڑا دیا جائے، تو یہ لوگ تقسیم ہو جائیں گے اور ہم مضبوط ہو جائیں گے، ہم میں اتحاد پیدا ہوگا۔ یہ مہم باقاعدہ چل رہی ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ جو مسائل ہمارے درمیان ہیں، ہم ان مسائل کی تحقیق کریں، ان مسائل کو سمجھیں اور صحیح سے صحیح تر کی جانب جانے کی اور بڑھنے کی کوشش کریں، اور اس بات کے لیے ہم میں سے ہر آدمی کوشش کرتا رہے کہ بھئی ہم بہتر سے بہتر عمل کریں، ہمارا عمل کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح ہو، سنت کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو، اس کے لیے پڑھے، کوشش کرے، تحقیق کرے، معلوم کرے، علماء سے رجوع ہو اور علماء کی رہنمائی میں اپنی دینی زندگی کو آدمی گزارے۔ یہ ہونا چاہیے۔
لیکن اگر مسائل میں اختلاف ہے تو اس کو اس انداز میں پیش کرنا کہ جنت و جہنم اور اسلام اور کفر کی بات کرے آدمی، تو یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ اور اگر جو لوگ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں کہ معمولی مسئلوں کو بنیاد بنا کر جلسے کرتے ہیں، معمولی مسئلوں کو بنیاد بنا کر تقریریں ہو رہی ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، تو یہ کیا امت کو بتانا چاہتے ہیں اور کن چیزوں سے امت کو روکنا چاہتے ہیں اور کس لائن پر امت کو لے جانا چاہتے ہیں؟ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہمارے درمیان جو مشترکہ مسائل ہیں وہ زیادہ ہیں، مسلمانوں کے درمیان جو مشترکہ مسائل ہیں وہ زیادہ ہیں، اتحادی مسائل۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں آپ کو، نماز ہی ہے، نماز کو لے لیجیے آپ، اور زیادہ جھگڑے نماز کے مسئلوں میں ہیں، اور انہی کی بنیاد بنا کر یہ جلسے جلوس آج کل ہو رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز سب کے یہاں ہے، کسی کے یہاں 6 وقت کی ہے، اتحاد ہے کہ نہیں؟ 5 وقت کی نماز پر سارے مسلمانوں کا اتحاد ہے۔ کوئی کہتا ہے 4 وقت کی، کوئی کہتا ہے 6 وقت، کوئی نہیں کہتا۔ فجر کے فرض 2 رکعت، سب 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ کوئی بتا دے مجھے کہ دیوبندی 3 پڑھتے ہوں، اہل حدیث 5 پڑھتے ہوں، بریلوی 6 پڑھتے ہوں فجر کی، نہیں، ہر ایک آدمی، ہر مسلک والا فجر کی 2 فرض پڑھتا ہے، ظہر کے 4 پڑھتا ہے۔ کتنا اتفاق ہے؟ رکعتوں میں اتفاق ہے، یعنی فرض رکعات میں اتفاق ہے۔ مغرب کی 3 پڑھتا ہے، عصر کی 4 پڑھتا ہے، عشاء کی 4 پڑھتا ہے۔ اس میں کوئی جھگڑا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز شروع کرتے وقت سارے لوگ کیا بولتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سب لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، کوئی کچھ اور کہتا ہے؟ اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ نماز میں ہر رکعت میں 1 رکوع سارے لوگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی 2 رکوع کرتا ہے؟ سارے لوگ 1 رکوع کرتے ہیں۔ 1 رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، سارے لوگ 2 کرتے ہیں، کوئی 3 نہیں کرتا۔ اسی طرح 4 رکعت اور 3 رکعت والی نماز میں 2 مرتبہ تحیات میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی اختلاف ہے؟ نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ہوتا ہے سب کے ہاں، کسی اور پر ہوتا ہے؟ تو نماز کے مسئلوں میں اگر آپ لکھنا شروع کر دیں تو اتفاقی مسئلوں کی تعداد زیادہ ہے اور اختلافی مسئلوں کی تعداد کم ہے۔ نماز کے چند مسئلوں میں اختلاف ہے، زیادہ مسائل میں اتحاد ہے۔ اسی طرح آپ تمام عبادات کو لے لیجئے، تمام احکام کو لے لیجئے، تو آپ کو ہر جگہ یہ ملے گا کہ اتحادی مسائل زیادہ ہیں اور اختلافی کم ہیں۔ پھر ہم کیوں جھگڑتے ہیں ایک دوسرے سے؟ اگر چند مسئلوں میں ہمارے درمیان اختلاف بھی ہے اور اس اختلاف کی کوئی معقول وجہ ہے، اس کی کوئی معقول بنیاد ہے، معقول دلیل ہے، تو میں جھگڑا کس بات کا؟ لڑتے کیوں ہیں اور ایک دوسرے سے تعصب کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے دشمنی کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ شیطان ہے جو مسلمانوں کو اس انداز میں لڑانا چاہتا ہے اور انہیں بانٹنا چاہتا ہے۔ اور جو لوگ بھی مسجدوں میں بیٹھ کر اور ممبروں پر بیٹھ کر، اسٹیج پر بیٹھ کر مسلمانوں میں ان فقہی مسائل کی بنیاد پر دشمنیاں اور عداوتیں بڑھا رہے ہیں، وہ امت کے خیرخواہ نہیں کہے جا سکتے، وہ امت کے بدخواہ لوگ ہیں اور ان لوگوں کے اعلی کار ہیں جو آج ہم سب کے مشترکہ دشمن ہیں، یعنی RSS کے لوگ۔ میں کھل کر کہہ رہا ہوں، RSS کے لوگ۔ RSS کا فارمولہ یہی ہے کہ انہیں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں، اپنے محلے میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کو باقی رکھیں۔ کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہوتا ہے، پیار محبت سے بات ہو سکتی ہے، اچھے انداز میں بات ہو سکتی ہے، اور ہر مسئلے پر ہر ایک نے اپنے موقف کو بیان کیا ہے، ہر ایک نے اپنے موقف کو لکھا ہے۔ کتابیں موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ کتابیں پڑھ لیں،
جو بات سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کر لیں، جس بات سے دل مطمئن ہو جائے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو کتابیں بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، آپ جائیں، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کسی اچھے عالم سے ملے، جا کر ان سے سمجھیں، پوچھیں اور عمل کر لیں۔ لیکن جھگڑا، دشمنی، عناد، تعصب، نفرت، یہ سب چیزیں مسلمانوں کے لیے کسی بھی وقت میں زیبا نہیں تھیں اور آج کے دور میں تو قطعاً نہیں تھی۔ آپ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ جب ہمارا دشمن ہمارے خلاف سازش کرتا ہے اور حملہ کرتا ہے تو کیا وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ اہل حدیث ہے، حنفی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے؟ یہ پوچھتا ہے کسی سے؟ یہ دیکھتا ہے؟ وہ دشمن ہے مسلمان کا، کل مسلمانوں کا دشمن ہے۔ وہ نہیں دیکھتا، نہیں پوچھتا کہ وہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا۔ اسے مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے، انہیں نقصان پہنچانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ ہمیں مسلمان سمجھ رہا ہے اور ہم ایک دوسرے کو اسلام اور مسلمانیت سے نکالنے کے چکر میں پڑے ہوئے کہ صاحب یہ فاسق ہے اور یہ فاجر ہے، یہ صحیح مسلمان نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے اور یہ فلاں نہیں ہے۔ تو یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے اور موجودہ حالات میں ہم سب کے لیے نقصان دہ باتیں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں میل جول کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور دوسرے کے سامنے ہم بالکل متحد اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہمیں رہنا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں آج کے موضوع کی طرف۔ تو میں نے تمہیداً کچھ ضروری باتیں آپ سے عرض کی۔ آج کا جو ہماری یہ مجلس ہے، اس کا عنوان ہمارے عزیزوں نے رکھا ہے حدیث اور اہل حدیث، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ موقع موقع سے وقتاً فوقتاً آپ کے علاقے میں بعض ہمارے خیر خواہ مسجدوں میں جلسے اور مجالس منعقد کر کے اور ہمیں دعائیں دیتے ہیں، ہمیں اچھی اچھی باتوں سے نوازتے ہیں اور ہماری خوب تعریفیں کرتے ہیں۔ آپ میرے جملے سمجھ رہے ہوں گے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ دعائیں دیتے ہیں ہمیں، یعنی بدگوئی کے انداز میں، وہ تعریف کرتے ہیں ہماری برائی کے انداز میں، اور لوگوں کو عوام میں نفرت اور عداوت اور دشمنی کا جذبہ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی اسی علاقے میں حدیث اور حدیث والے یا حدیث کے دعوے دار، اس عنوان سے پوسٹر میں نے بھی دیکھا تھا اور پروگرام ہوا۔ اس میں جو کچھ کہا گیا ہمیں تو معلوم نہیں پورے طور پر، لوگوں نے سنا اور کچھ بتایا۔ آج میں، یہ تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ ہمارے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے ہر دور میں یہ ساری باتیں سنتے آئے ہیں اور اب تو ان باتوں کی عادت ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ چیزیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی بھی نہیں ہیں۔ اس بات پر مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارے مسائل اور ہمارا پورا نظام کتاب و سنت پر مبنی ہے، فہم سلف کے مطابق، سلف صالحین کے منہج کے مطابق کتاب و سنت پر مبنی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ اس ناحیے سے بڑا اطمینان ہے اور کوئی دقت، کسی طرح کی کوئی الجھن نہیں۔ ایک بات تو اسے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے اچھی طرح، عام طور پر آج کل ہمارے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں ان میں موٹی موٹی کئی باتیں کہی جاتی ہیں، اور آج کل ایک بات اور نئی سننے میں آتی ہے کہ پرانے اور نئے، پرانے اہل حدیثوں کی تعریف اور نئے اہل حدیثوں کی بدگوئی۔ ارے بھائی، یہ نئے والے بھی انہی پرانوں کی اولادیں ہیں، انہی پرانوں کے خوشچی ہیں،
اور اسی منہج پر ہیں جس پر پرانے تھے۔ اور یہاں سے اتنی بات تو پتہ چل گئی کہ اہل حدیث کا وجود تھا۔ لوگوں نے کہا پرانے اہل حدیث اچھے ہوا کرتے تھے، آج کے برے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ پرانے زمانے میں بھی تھے، اور یہ دعویٰ اپنے آپ مسترد ہو گیا کہ یہ جماعت انگریز کے دور کی ہے۔ یہ دعویٰ اس بات سے اپنے آپ کنڈم ہو گیا، اور یہ پروپیگنڈا جھوٹا ثابت ہو گیا کہ صاحب یہ انگریز کے دور کی پیداوار ہیں، جب لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ پرانے اہل حدیث تو بڑے اچھے تھے۔ جب پرانے دور میں بھی اہل حدیث تھے تو پھر یہ کہنا کہ یہ تو انگریز کے دور کی پیداوار ہیں، یہ خود اپنی بات کو اپنے آپ ہی کنڈم کرنا ہے۔ سمجھ گئے نا آپ میری بات؟ اس کے علاوہ یہ بات کہ یہ انگریز کے دور سے ہے، یہ قطعی طور پر ایسی بات ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ میں اپنے کسی عالم کی بات آپ کے سامنے رکھوں، ہماری تاریخ ہے اور بڑی روشن تاریخ ہے، بڑی مستند اور معتبر تاریخ ہے۔ مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ کی کتاب ہے بر صغیر میں اہل حدیث کی آمد۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اہل حدیث اس ملک میں کب سے ہے اور یہ جماعت کب سے ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسا حوالہ دوں گا کہ جو ہمارے عالم نہیں ہیں بلکہ دیوبندیوں کے بڑے عالم ہیں، اور ان کے فتاویٰ احسن الفتاویٰ کے نام سے 8 جلدوں میں شائع ہوئے ہیں۔ دلی میں بھی دستیاب ہے اور دیوبند میں بھی دستیاب ہے۔ مولانا رشید احمد لدھیانوی، مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی دیوبندیوں کے بڑے عالم گزرے ہیں، اور ان کا فتاویٰ ہے احسن الفتاویٰ۔ کیا نام ہے؟ احسن الفتاویٰ۔ احسن الفتاویٰ میں انہوں نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، آپ نوٹ کر لیں، پہلی جلد ہے صفحہ 316، پہلی جلد صفحہ 316 احسن الفتاویٰ کا۔ اس میں بحث چل رہی ہے مولانا ابو العلا مودودی سے متعلق۔ مولانا ابو العلا مودودی کا رد کر رہے ہیں وہ، اور ان کے خلاف بہت مضبوط اچھا مقالہ انہوں نے لکھا اپنے فتاویٰ میں۔ مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نہ تو مسلک اہل حدیث سے اتفاق کرتا ہوں اور نہ حنفیت اور شافعیت سے۔ یہ بات انہوں نے اپنی رسائل و مسائل میں غالباً یہ بات انہوں نے لکھی۔ تو مفتی رشید احمد لدھیانوی احسن الفتاویٰ کی جلد اول صفحہ 316 میں لکھتے ہیں مولانا مودودی کا رد کرتے ہوئے کہ پھر آپ ہیں کیا؟ آپ نہ تو مسلک اہل حدیث سے متفق ہیں، نہ حنفیت سے آپ کو تعلق مکمل طور پر، اور نہ شافعیت سے آپ کو کوئی علاقہ ہے، آپ کا ان مسالک سے کوئی تعلق نہیں، پھر آپ ہیں کیا؟ یہ سوال کرتے ہوئے لکھا ہے انہوں نے۔ اب ان کی عبارت شروع ہو رہی ہے۔ مولانا رشید احمد لدھیانوی لکھتے ہیں کہ تقریباً دوسری تیسری صدی ہجری میں، بہت غور سے اس عبارت کو سنیے گا، تقریباً دوسری تیسری صدی ہجری میں اہل حق میں، کس میں؟ اہل حق، حق والوں میں فروعی اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں اختلاف انظار کے پیش نظر 5 مکاتب فکر قائم ہو گئے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ فروعی اور جزئی مسائل کو حل کرنے کے لیے 5 مکاتب فکر قائم ہو گئے۔ کن لوگوں میں؟ اہل حق میں، یعنی مذاہب اربعہ اور اہل حدیث۔ کیا لکھا انہوں نے؟ کہ چاروں ائمہ کے مذاہب، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی،
انہیں مذاہب اربعہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو کہتے ہیں کہ 5 مکاتب فکر قائم ہو گئے، یعنی مذاہب اربعہ اور اہل حدیث۔ کب سے؟ 2 اور 3 صدی ہجری سے۔ یہ 2 اور 3 صدی ہجری یہ تابعین کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ تابعین کا دور ہے، ائمہ کا دور ہے، محدثین کا دور ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ کہ اس زمانے سے، کیا کہتے ہیں؟ اس زمانے سے لے کر آج تک انہی 5 طریقوں میں حق کو منحصر سمجھا جاتا رہا۔ اس لائن کا معنی ہے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک ان 5 طریقوں میں حق منحصر ہے۔ حق جو ہے انہی 5 طریقوں میں ہے۔ اب یہ دیوبندی عالم ہے اور اہل حدیث کے وجود کو 2 اور 3 صدی میں تسلیم کر رہے ہیں، اور اہل حدیث کا شمار اہل حق میں کر رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو دیوبندی مفتی رشید احمد لدھیانوی کی کتاب احسن الفتاوی جلد اول صفحہ 316 مطبوعہ دارالاشاعت دیوبند کے حوالے سے یہ عبارت میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اسی دلی میں دیوبندی مکتب فکر کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے مفتی کفایت اللہ دہلوی۔ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے مفتی تھے، تمام لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ کفایت المفتی کے نام سے ان کے فتاوی شائع ہوئے ہیں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب سے سائل نے سوال کیا کہ یہ جو حدیث ہے ما انا علیہ واصحابی، کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے جس طریقے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے سنی ہوگی، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پر چلنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو سائل پوچھتا ہے اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ کفایت المفتی جلد اول صفحہ 366 مفتی کفایت اللہ صاحب نے جواب میں لکھا ہے، ما انا علیہ واصحابی سے وہ طریقہ مراد ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا، یعنی جو آج کل اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ ہے۔ اس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث سب داخل ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ دیوبندی عالم مفتی کفایت اللہ صاحب، کفایت المفتی میں، کہ اس حدیث میں جو گروہ مراد ہے وہ اہل سنت والجماعت کا گروہ ہے، اور وہ گروہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے طریقے پر تھا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث۔ اہل حدیث کو نجات پانے والے گروہ میں شامل کیا ہے مفتی کفایت اللہ صاحب۔ ایک شخص نے سوال کیا ان سے، مفتی کفایت اللہ صاحب سے، یہ فتویٰ ہے کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 332 پر۔ سوال سن لیجئے، بہت مزیدار سوال ہے۔ سوال ہے اہل حدیث جن کو ہم غیر مقلد کہتے ہیں، اہل حدیث جن کو ہم غیر مقلد کہتے ہیں، مسلمان ہیں یا نہیں؟ اور وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں یا نہیں؟ اور ان سے نکاح شادی کا معاملہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے، اور یہ مسئلہ پوچھا ہے 8 ستمبر 1936 میں، اس میں تاریخ اور سن بھی لکھی ہوئی کتاب میں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب دیوبندی جواب دیتے ہیں، ہاں اہل حدیث مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، ان سے شادی بیاہ کا معاملہ کرنا درست ہے، محض، سن لیجئے بہت اہم جملہ ہے ان کا، محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا۔
محض ترک تقلید کا معنی تقلید نہ کرنے سے، تقلید چھوڑ دینے سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا، اور نہ اہل سنت والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے۔ یعنی تقلید نہ کرنے والے مسلمان، جنہیں جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ہم مخالفین انہیں غیر مقلد کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ نہ تو اسلام سے باہر ہیں اور نہ اہل سنت والجماعت سے باہر ہیں۔ تقلید کو ترک کر دینا اسلام سے باہر ہونا نہیں ہے، اور اہل سنت والجماعت سے ایسا شخص باہر نہیں ہوتا۔ یہ فتویٰ ہے مفتی کفایت اللہ صاحب کا، کفایت المفتی میں جلد نمبر 1 صفحہ 332، جو چاہے نوٹ کر لے، کتاب بازار سے لے کر دیکھ سکتا ہے۔ حوالہ غلط ثابت کرے تو ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم اپنی تاریخ بیان کریں، اپنے علماء کے اقوال بیان کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ انہی لوگوں کے حوالے میں پیش کر دوں اہل حدیث جماعت کی قدامت کے سلسلے میں، کہ اہل حدیث کب سے ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے۔ یہ اہل حق ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، یہ اسلام کے صحیح نمائندے ہیں، اسلام سے باہر کا کوئی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صاحب اہل حدیث جو ہے یہ کوئی مکتب فکر نہیں ہے۔ اہل حدیث تو محدثین کو کہا جاتا ہے، چونکہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جب حدیث کی کتابوں میں اہل حدیث کا لفظ آتا ہے۔ آپ ترمذی شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے، ترمذی شریف میں امام ترمذی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرنے کے بعد پھر صحابہ کے اقوال بیان کرتے ہیں، یا صحابہ کے مسلک اور ان کے مسالک کو بیان کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ اہل کوفہ کا مسلک بھی بیان کرتے ہیں بہت سی جگہ پر، اور بہت سے مقامات پر انہوں نے اہل حدیث کا بھی ذکر کیا کہ اہل حدیث کے نزدیک یہ ہے۔ اب جب حدیث کی کتابوں میں شروحات میں امام مسلم کا مقدمہ پڑھ لیجئے، مسلم شریف کا مقدمہ مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اہل حدیثوں کا ذکر کیا، تو اب لوگ یہاں پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اہل حدیث کا ذکر آ رہا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، فقہی کتابوں کے اندر ہے، پرانے علماء نے ذکر کیا ہے، تو اب یہ کہو کہ یہ محدثین کا گروہ مراد ہے، تم نہیں ہو، اس سے مراد محدثین ہیں۔ تو اس غلط فہمی کو بھی لوگ دور کر لیں، محدثین بھی مراد ہیں اور محدثین کے مسلک پر عمل کرنے والے بھی مراد ہیں۔ اہل حدیث کا معنی حدیث پر عمل کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، محدثین اور ان کے منہج و مسلک پر عمل کرنے والے محدثین بھی اہل حدیث تھے، اور ان کے مسلک پر عمل کرنے والے مسلمان بھی اہل حدیث۔ جس طرح ائمہ احناف، فلاں صاحب ائمہ احناف میں سے ہیں، فلاں صاحب ائمہ احناف میں سے ہیں، تو وہ بھی حنفی امام ہیں، اور ایک عام آدمی بھی اپنے کو حنفی کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ امام بھی حنفی، امام محمد بھی حنفی ہیں، ابو یوسف بھی حنفی ہیں، ظفر بھی حنفی ہیں، بڑے بڑے اور فقہا طبقات حنفیہ میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ سب اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ان کے عوام بھی حنفی ہیں۔ اسی طرح محدثین بھی اہل حدیث ہیں اور ان کے عوام بھی اہل حدیث ہیں۔ بہت موٹا مسئلہ ہے، اور محدثین کرام نے خالی حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو اہل حدیث نہیں کہا ہے، بلکہ اہل حدیث کا مستقل مکتب فکر کے طور پر ذکر کیا کہ اس راوی کے بارے میں اہل حدیثوں کی یہ رائے ہے، اس مسئلے میں اہل حدیث کا رجحان یہ ہے، اس مسئلے میں اہل حدیث یہ کہتے ہیں۔ اس انداز میں جماعت اہل حدیث کا اور اہل حدیث مکتب فکر کا ذکر حدیث کی بہت ساری کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ دعویٰ بھی، یہ پروپیگنڈا بھی غلط ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور کہی جاتی ہے، اور اسے بڑے زور و شور کے ساتھ پھیلایا جاتا ہے،
کہ اہل حدیث اجماع اور قیاس کے منکر ہیں، اور اس پروپیگنڈے کو اس انداز میں پھیلایا گیا کہ مان لیجئے آپ سے کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے اور آپ یہ کہیں کہ بھائی جو حدیث آپ نے پیش کی ہے یہ حدیث تو ضعیف ہے، تو وہ آپ سے سوال کرے گا یہ قرآن میں لکھا ہے، تم تو کہتے ہو قرآن حدیث دلیل ہے، تو تم جو یہ بتا رہے ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے، بتاؤ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ رفع دین نہ کرنے کی حدیث ضعیف ہے؟ اچھا قرآن میں نہیں ہے تو پھر بتاؤ کس حدیث میں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہو یہ بتاؤ۔ یہاں وہ بحث کو الجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور مولوی سکھا رہے ہیں لوگوں کہ ان سے یہ سوال کرو، اس انداز میں سوال کرو، اب ان سے یہ سکھایا جا رہا ہے، باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی۔ یہ جاہلانہ سوال ہے، کوئی پڑھا لکھا شخص یہ سوال نہیں کر سکتا، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی، کیونکہ حدیثوں کے صحیح اور ضعیف، کون سی سند صحیح ہے اور کون سی سند ضعیف ہے، یہ مسئلہ گواہی کا ہے۔ بھئی آپ امام بخاری نے اس کو ضعیف کہا ہے تو پھر آپ امام بخاری کے مقلد ہو گئے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے ضعیف کہا ہے، امام ترمذی تو اللہ اس کے رسول نہیں ہیں، آپ امام ترمذی کی بات مانتے ہیں تو آپ امام ترمذی کے مقلد ہو گئے۔ تو اس مسئلے کو تقلید سے لوگ جوڑ دیتے ہیں۔ اس کا جواب بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولی طور پر یہ بات غلط ہے، کیونکہ اہل حدیثوں کا مسلک ہے، اور ہمارے علماء نے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ حضرت میں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معیار الحق میں لکھا ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل حدیث کے مذہب میں لکھا ہے، اسی طرح مولانا حافظ عبداللہ محدث غازی پوری نے اپنی کتاب میں بھی اس مسئلے کو لکھا ہے۔ کیا مسئلہ لکھا ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک شریعت کے 4 مآخذ ہیں، اہل حدیث کے نزدیک شریعت کے 4 مآخذ ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس صحیح۔ اس کو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث اجماع اور قیاس کو نہیں مانتے وہ جھوٹا ہے، وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور امت کو گمراہ کر رہا ہے اور بدگمانی پھیلا رہا ہے۔ اب اجماع اور قیاس کیا ہے؟ ہم جو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث پر عمل کرو، تو اجماع قرآن و حدیث کے تابع ایک چیز ہے، اور قیاس بھی قرآن و حدیث کے تابع ہے۔ اجماع کا ثبوت بھی قرآن سے ہے اور قیاس صحیح کا ثبوت بھی قرآن سے ہے، یہ دونوں کتاب و سنت کے تابع ہیں۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو مانو تو اجماع اور قیاس کا انکار اس سے نہیں ہوتا۔ اور اجماع کی تعریف کیا ہے؟ اجماع کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کا کوئی واضح ثبوت، کوئی نص کتاب اللہ میں اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ملتی ہے، تو پھر علماء کا اجماع، علماء اس مسئلے پر غور و فکر کریں گے اور اس پر متفق ہو کر ایک رائے دیں گے کہ اس کو ایسے کیا جائے۔ اگر کسی نے اختلاف کیا تو اجماع قائم نہیں ہوگا، اور سب سے پہلا اجماع ہوتا ہے صحابہ کا۔ اگر کسی مسئلے پر صحابہ کا اجماع ہو گیا، کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن و حدیث میں دلیل نہیں ملی اور صحابہ کرام کا اجماع ہے بلا اختلاف، اسے ہم حجت مانتے ہیں، اسے دلیل مانتے ہیں، وہ شرعی حجت۔ اسی طرح ہر دور میں ایسے کسی بھی مسئلے پر جس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں مل رہا ہے، کوئی وضاحت نہیں مل رہی ہے، اور علماء کتاب و سنت کے عمومی دلائل کی روشنی میں اتفاق کے ساتھ اجماع کر لیتے ہیں،
تو ہم اس کو مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں۔ چوتھی چیز ہے قیاس صحیح۔ قیاس، اگر کسی مسئلے میں کتاب اللہ میں کوئی واضح چیز نہیں ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی واضح چیز نہیں ہے، اجماع بھی نہیں معلوم ہے، اجماع سے ثابت نہیں ہو رہا ہے، تو اب علماء، وہ علماء جو کتاب و سنت کے ماہر ہیں، کتاب و سنت پر جن کی نظر ہے، دلائل کو اچھی طرح جانتے ہیں، علوم سے واقف ہیں، وہ کتاب و سنت کی عمومی دلائل کی روشنی میں قیاس کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں گے، اور وہ ہمارے نزدیک حجت ہے، دلیل ہے۔ ہاں، ہم ایسے قیاس کو تسلیم نہیں کرتے جو کتاب و سنت کے مقابلے ہو۔ قرآن و حدیث میں مسئلہ واضح ہو گیا، صحابہ کے آثار سے مسئلہ واضح ہو گیا، اب کوئی آدمی اس مسئلے کے مقابلے قیاس کرتا ہے، ایسے قیاس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اس کے بعد واقعہ لمبا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ حضرات جانتے ہوں گے، فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ۔ ابلیس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم دلیل ہے، اللہ کا حکم کیا ہے؟ اسجدوا لآدم، آدم کے آگے جھک جاؤ۔ سارے فرشتوں نے اس حکم کی اطاعت کی، اس کو مانا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم دلیل ہے۔ ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور دلیل کیا دی؟ قیاس کیا اس نے، اللہ کے حکم کے مقابلے قیاس کیا۔ کیا قیاس کیا؟ کہ مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اسی لیے کسی عالم نے کہا ہے اول من قاس ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس تھا، شیطان تھا۔ تو کتاب و سنت کے مقابلے، اللہ کے حکم کے مقابلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے مقابلے، آپ کی سنت کے مقابلے کوئی آدمی قیاس کرتا ہے تو وہ ابلیس کے راستے پر ہے، وہ کتاب و سنت کے راستے پر نہیں ہے۔ اور ایسے قیاس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ہم وہ قیاس تسلیم کرتے ہیں کہ اگر نصوص کتاب و سنت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کے آثار میں نہیں ہے، اجماع سے ثابت نہیں ہوتا ہے، تو علماء کتاب و سنت کے عمومی دلائل کی روشنی میں قیاس کے ذریعے اس مسئلے کا حل کرتے ہیں، تو ہم اس مسئلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا ہمارے خلاف یہ جھوٹ ہے اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کل ہمیں بھی اللہ کے یہاں جانا ہے قیامت کے دن، اور ان کو بھی جانا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اور جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ بھی لکھا جا رہا ہے، آپ بولتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو کچھ تم بولتے ہو اسے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ یہاں بیٹھے ہیں فرشتے مقرر ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، اور جب قیامت آئے گی اور ہم میں سے ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا، تو قرآن مجید نے بیان کیا ہے اس کو۔ اللہ اکبر، کیا بات بیان کی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، جب قیامت کا دن آئے گا، ہر انسان کی گردن کے پاس سے اس کا دفتر نکالا جائے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور اس کی وہ کتاب، اس کا دفتر اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب کو، دیکھو کیا کیا تم نے کیا تھا دنیا میں، سب درج ہے، ہر چھوٹی بڑی بات درج ہوگی میرے بھائیوں، اس لیے زبان سنبھال کر بولنا چاہیے۔
کسی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو خلاف واقعہ ہوں، جو بے ثبوت ہوں، بے دلیل ہوں۔ اتہام لگانا بڑا آسان ہے، الزام تراشی بہت آسان ہے، اور یہ زبان جو ہے قینچی کی طرح چلتی ہے، لیکن اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کرنے والے کے لیے ضمانت لی ہے جنت کی، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص دو باتوں کی ضمانت دے دو، دو باتوں کی، زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت۔ جو یہ ضمانت دے دے اس کا میں جنت کے لیے ضامن ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے ہر شخص کو، عالم ہو، غیر عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا ہو، سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، اور ایسی باتیں اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جو کل قیامت کے دن وبال جان بن جائے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ صحابہ کو نہیں مانتے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ دوسری بات کہی جاتی ہے، اب وہ تو اس کے مقابلے بہت معمولی، اماموں کو نہیں مانتے، اماموں کو برا کہتے ہیں۔ یہ دونوں الزام ہیں، اتہام ہیں، اور لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اس طرح کی بات بولتے ہوئے۔ صحابہ کرام کو ہم معیار حق مانتے ہیں، سن لیجئے آپ، صحابہ ہمارے نزدیک معیار حق ہیں۔ صحابہ کا عمومی فہم ہمارا منہج ہے، صحابہ کا راستہ، صحابہ کا منہج، ان کا جو دینی فہم ہے وہ ہمارے نزدیک دلیل اور حجت ہے، اس کے لیے دلیلیں موجود ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہیں کہ کسی مسئلے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو اور ہم اس میں کسی ایک پہلو کو اختیار کیے ہوئے ہوں، تو اس مسئلے کو مثال بنا کر ہمیں صحابہ کا مخالف ثابت کرے کوئی، تو یہ بڑی نادانی اور جہالت۔ ہم ایسے مسائل بیان کر سکتے ہیں کہ جس میں ہمارے بھائی صحابہ کرام کے مخالف ہیں، تو کیا اس بنیاد پر ہم ان کو کہیں کہ وہ صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے؟ میرے پاس فہرست ہے، میں لکھ کر لایا ہوں ایسے مسئلے جو صحابہ سے ثابت ہیں اور وہ لوگ نہیں مانتے، ایک لمبی لسٹ ہے۔ اگر ان کو سناؤں میں اور یہ کہوں کہ دیکھیے صاحب صحابہ کو نہیں مانتے، یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام کی جو عمومی فہم، دین کی فہم ہے، وہ ہمارے نزدیک حجت اور دلیل ہے اور ہدایت کا سبب ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ سارے بڑے اہم مسائل ہیں، آپ حضرات اچھی طرح سن لیجئے اور یاد رکھیے، اہل حدیثوں کے لیے ان مسئلوں کو جاننا، ان کو سمجھنا، اپنے منہج کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی جو عمومی فہم تھی اور جو ان کا منہج تھا وہ ہمارے لیے دلیل ہے، حجت ہے، ہم اس کے قطعاً منکر نہیں ہیں، اس کا منکر گمراہ ہے۔ منہج صحابہ کا منکر کون ہے؟ گمراہ ہے۔ اس سے بڑی بات تو میں نہیں کہہ سکتا۔ اب جو ہمیں صحابہ کا منکر کہے اور صحابہ کو کے بارے میں کہے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بہت ساری مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں منہج کے سلسلے میں۔ ابو داؤد میں ایک واقعہ ہے، حدیث کا نمبر ہے 4480، چاہیں تو لوگ نوٹ کر لیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4480۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ ایک شخص نے شراب پی لی، اس کو پکڑ کر لایا گیا خلیفۃ المسلمین کے دربار میں۔ اتفاق سے وہ ان کا رشتہ دار تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثبوت مہیا ہو گئے اور اس کے منہ کو بھی سونگھ لیا گیا کہ ہاں بدبو آ رہی ہے، گواہ بھی موجود ہیں کہ ہاں اس نے شراب پی۔
تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی سے کوڑے لگاؤ، حد لگاؤ، اس پر سزا دو اس کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں ایک شاگرد وہاں موجود تھے، ان سے فرمایا کہ تم کوڑے لگاؤ، میں گنتا ہوں۔ کوڑے لگنے شروع ہوئے۔ جب 40 کوڑے ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس رک جاؤ، رک جاؤ بس۔ اور کیا فرمایا؟ یہ ابو داود میں لکھا ہوا، جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کو 40 کوڑے لگائے۔ وابو بکر وجلد ابو بکر 40، اور ابو بکر نے 40 لگائے۔ وعمر 80، اور عمر نے 80 لگائے۔ صحابہ کا منہج سمجھ لیجئے کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لگائے؟ 40۔ ابو بکر نے 40 لگائے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 لگائے۔ وہ کہتے ہیں کل سنہ، یہ سب سنت ہے، سب سنت ہے۔ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، اور مجھے وہ پسند ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ یہ ہے منہج صحابہ جس کے ہم قائل ہیں، اور یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا مسلک ہے۔ اب صحیح مسلم اٹھا لیجئے، طلاق کا مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ کی 3 طلاقیں ایک مانی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر کے زمانے خلافت میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک مانی جاتی تھی۔ حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں تک ایک مانی جاتی تھی، اس کے بعد انہوں نے دوسرا حکم دیا۔ حضرت علی کے اس قول کی روشنی میں اگر ہم اس مسئلے کو سمجھیں، سمجھ میں آ جائے گا نہیں؟ آسانی سے، آسانی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں؟ ہم اس عمل کو ترجیح دیتے ہیں جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض وجوہ کی بنیاد پر اور کچھ حکمتوں کی بنیاد پر یہ قانون نافذ کیا تھا کہ اگر کوئی 3 دے گا تو میں 3 نافذ کر دوں گا۔ یہ کوئی مستقل شریعت نہیں ہے، مستقل حکم نہیں ہے یہ۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے خلفاء کی، اور خلیفہ وقت کا یہ اختیار ہے کہ شریعت کے مسئلے میں اگر کوئی آدمی گڑبڑی کرتا ہے تو اس گڑبڑی کو ختم کرنے کے لیے وقتی طور پر کوئی پابندی لگائے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں خلفاء راشدین کے زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اہل کتاب عورتوں سے نکاح پہ پابندی لگائی گئی، جبکہ قرآن نے اجازت دی ہے۔ قرآن اجازت دیتا ہے کہ مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے، مسلمان عورت اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیں اس کو، مسلمان مرد اہل کتاب عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے جبکہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں معلوم یہ ہوا کہ اہل کتاب کی عورتیں جو مسلمانوں کے گھروں میں ہیں وہ مسلمانوں کی جاسوسی کرتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو جا کے مسلمانوں کے راز بتاتی ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو پابندی لگا دی کہ اب کوئی مسلمان اہل کتاب عورت سے نکاح نہیں کرے گا۔ ذرا پوچھیے لوگوں سے کہ کیا ان کے یہاں آج بھی اہل کتاب سے نکاح حرام ہے؟ کوئی نہیں مانتا اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرڈیننس کو کوئی آج تسلیم نہیں کرتا۔ یہ وقتی بات تھی، اور اس برائی کو روکنے کے لیے انہوں نے روک لگائی تھی کہ لوگوں نکاح کرنا ہے تو مسلمان عورتوں سے نکاح کرو۔ اللہ نے لازم اور فرض نہیں کیا ہے تم پر کہ اہل کتاب سے نکاح کرو۔ اس طرح کے مسائل آپ کو اس کی مثالیں بہت ساری مل جائیں گی۔ تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں کہتے ہیں وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ۔ طلاق کے مسئلے میں
ہم اسی چیز کو پسند کرتے ہیں، اسی فیصلے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلالے کے سلسلے میں تو بہت سخت قانون ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کوڑے لگاؤں گا اگر کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ اور آج لوگ حلالے والے عمل کو پسند کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان حضرات کو اہل حدیث علماء کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ بہت ساری حنفی عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کر لی اہل حدیثوں نے۔ ایک آدمی کو طلاق کا مسئلہ معلوم ہی نہیں، بے خبر ہے وہ، اسے صرف اتنا پتہ ہے کہ بولنا ہے تو 3 بولنا ہے، بولنا ہے تو 3 بولنا ہے۔ مرچیں تیز ہو گئیں کھانے میں، غصہ آیا اور اس نے 3 مرتبہ بول دی۔ کوئی اور بات ہو گئی، اونچی آواز میں بول گئی، ناراضگی ہو گئی، تو میں ہو گئی، مار پٹائی ہو گئی دونوں میں، اور اس نے بول دیا، بول تو دیا، پریشان ہے، اب کیا کریں؟ اب ہمارے یہ بھائی اللہ ان پر رحم فرمائے اور ہم پر بھی، یہ اس کو کہتے ہیں تم کسی آدمی سے اس کا نکاح کراؤ، پھر وہ اس کو اپنے پاس رکھے، حقوق زوجیت ادا کرے، پھر وہ طلاق دے، پھر عدت گزارے، پھر تمہارے پاس جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے آپ، طلاق کس نے دی ہے؟ طلاق کس نے دی ہے؟ آدمی نے، اور سزا عورت بھگتے گی، عزت و ناموس عورت کی جائے گی۔ ارے اسے سزا دو، اس نالائق کو سزا دو جس نے شریعت کی مخالفت کی ہے، جس نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی، جسے آپ بھی طلاق بدعت کہتے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہدایہ شریف میں طلاق کا باب نکال کر دیکھیں تو 3 طلاقیں ایک دفعہ دینا، اسے بدعت لکھا۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ اگر طلاق دینی ہی ہے تو شرعی طریقہ کیا ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، بدعت سے لوگوں کو روکو۔ اس نے بدعی طلاق دی ہے، اسے کوئی سزا نہیں دی جا رہی ہے، ارے اسے کوڑے لگاؤ، سزا دو، لٹکا دو کہیں، اس کا بائیکاٹ کرو، نالائق کا، سزا عورت کو مل رہی ہے، غیر آدمی کا منہ دیکھ رہی ہے 2 روز 4 روز کے لیے۔ اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کبھی کبھی تو مفتی صاحبان اس خدمت کو انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیتے ہیں۔ دلی میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ ہاں، میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، ایک شخص نے خود مجھ سے آ کر اپنا قصہ سنایا ہے، وہ آدمی موجود ہے دلی میں۔ صاحب مجھ سے کہا مفتی نے، صاحب آپ میرے لیے انتظام کر دیں، اگر آپ پریشان ہیں، کوئی نہیں مل رہا ہے تو میں حاضر ہوں۔ اب بتائیں آپ اسے حرام کاری نہیں کہیں گے؟ کیا ہے یہ؟ حلالے کی نیت سے نکاح، یہ تو نکاح متاع کی صورت ہو گئی، متاع حرام ہے اسلام میں۔ اور یہ عارضی نکاح مشروط نکاح، نکاح ہوتا ہے ساری زندگی گزارنے کے لیے، نکاح میں شرطیں نہیں ہوتی 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 رات کے لیے، نہیں، نکاح ہوتا ہے پوری زندگی گزارنے کے لیے، وہ 2 دن 4 دن کے لیے نہیں ہوتا۔ تو جو نکاح اس کام کے لیے ہوتا ہے وہ حقیقت میں نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، اور تمام ائمہ اس کو نکاح نہیں مانتے۔ امام مالک کا مسلک اٹھا کر دیکھ لیں، امام شافعی کا مسلک دیکھ لیں، امام احمد کا مسلک دیکھ لیں، اور دوسرے فقہا کے مسالک آپ دیکھ لیں، کوئی تسلیم نہیں کرتا کہ نکاح، وہ نکاح جو حلالے کے لیے کیا جائے، وہ نکاح ہی نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کھلی ہوئی زناکاری لوگ کرا رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اہل حدیثوں کا احسان مند ہونا چاہیے، نہ کہ ان کی برائی کریں، کہ ان کی بہت ساری عورتوں کی عزت و ناموس کو بچا لیا اہل حدیثوں نے کتاب و سنت کی برکت سے، فہم صحابہ کی برکت سے، اور صحابہ کے عمل کی برکت سے، کہ وہ دوسرے مرد کا منہ دیکھنے سے بچ گئی۔ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چلو چھوٹے بھائی سے کرا دو، بڑے بھائی سے کرا دو، کرا دیا صاحب، 2 دن وہ رہی جیٹھ یا دیور کے ساتھ بیوی بن کر اس کی، 2 دن کے بعد اس نے طلاق دے دی، 3 مہینے کے بعد اب پھر اس کے شوہر سے اس کا نکاح کرا دیا۔
آپ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، تصور کیجئے کہ وہ جوائنٹ فیملی ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے، کمرے الگ الگ ہیں. ایک عورت 2 دن کسی مرد کے ساتھ رات کو رہی، اب وہ پھر اس کے چھوٹے بھائی کے گھر میں چلی گئی ہے. اس مرد سے جب اس کی نگاہیں ملیں گی تو کیا ہوگا؟ اس مسلمان عورت کی زندگی تو عذاب بن گئی. ذرا تصور کریں آپ، اسلام جیسا پاکیزہ دین اور طاہر و مطہر دین، کیا اس میں ایسے مسئلے کی گنجائش ہو سکتی ہے جو اتنا گندا ہو، اتنی برائی ہو اس میں؟ تو اس برائی کو نہیں روک رہے ہیں، اہل حدیثوں کو دعائیں دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں کہ صاحب انہوں نے تو طلاق میں یہ کر دیا، انہوں نے طلاق میں وہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا. تو بھائی سمجھو بات کو. اور یہیں سے دلی میں آپ کے یہاں کٹرا شیخ چاند میں مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب رہا کرتے تھے. دلی کے بڑے علماء میں ان کا شمار، دیوبندی عالم تھے، ہماری بھی ان سے ملاقاتیں رہیں. بہت اچھے آدمی تھے اور قرآن مجید کی تفسیر کا بڑا اچھا علم تھا ان کے پاس، اور ان کے ہاں تعصب نہیں تھا. وہ احترام کرتے تھے، اہل حدیث علماء کا بھی احترام کرتے تھے، تعلقات بھی رکھتے تھے، بلکہ ہمارے بعض پروگراموں میں شریک بھی ہوتے تھے اگر ان کو ہم نے بلایا. ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی آدمی پہنچتا تھا طلاق کا مسئلہ لے کر، وہ بڑی خاموشی سے کہتے تھے جاؤ مدرسہ ریاض العلوم چلے جاؤ، اور وہاں کے مولانا جو تمہیں لکھ کر دے دیں اس پر عمل کر لینا. یہی کام مفتی عتیق الرحمان صاحب کیا کرتے تھے. نوجوانوں نے تو ان کو نہیں دیکھا، بھائی شریف صاحب نے دیکھا ہوگا، مفتی کفایت اللہ صاحب کو. وہ مفتی عتیق الرحمان صاحب وہیں جامع مسجد پر رہتے تھے، دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے ممبر تھے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر رہے. بہت بڑے عالم تھے. ان کا حال یہی تھا کہ جب طلاق کا کوئی معاملہ لے کر ان کے پاس پہنچتا تھا کوئی شخص تو اس کو کہتے تھے جاؤ ریاض العلوم چلے جاؤ، مولانا عبدالسلام بستوی وہاں موجود ہیں یا دوسرے علماء ہیں، جاؤ ان سے فتویٰ لکھوا لو اور اس پر عمل کر. تو آج اس طرح سے آپس میں میل محبت کی ضرورت ہے، لیکن یہ لوگ جس انداز میں نفرت پھیلا رہے ہیں ان مسائل کی بنیاد پر، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. تو میں نے ایک مثال دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے کیا فرمایا، ھذا احب الی، مجھے وہ پسند ہے. اسی مسئلے کو سامنے رکھ کر تراویح کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی مسئلے کو سامنے رکھ کر تراویح کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لوگ تراویح کے مسئلے کو بہت بیان کرتے ہیں. حساب دیکھیے حضرت عمر کو نہیں مانتے. بھائی کیوں نہیں مانتے؟ جی وہ تو 20 پڑھتے تھے اور یہ 20 نہیں پڑھتے. سب سے پہلی بات سن لو اچھی طرح، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بھی صحیح سند کے ساتھ 20 رکعت تراویح کا ثبوت نہیں ہے. نہ ان کا حکم ہے اور نہ عمل ہے. نہ ان کا حکم ہے اور نہ عمل ہے. پہلی بات. دوسری بات، حنفی علماء کو یہ تسلیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت کا ثبوت صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے. یہ تسلیم کیا ہے بہت سے لوگوں نے. اس کی تفصیلات ضرورت پڑنے پر بتائی جا سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت کا ثبوت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعت پڑھنے کا یا 20 رکعت کے حکم دینے کا ثبوت نہیں ہے. ہاں ایک روایت موطا میں ہے، ایک روایت موطا میں ہے جس کی سند پر محدثین نے کلام کیا ہے، ہم اسے بھی ایک طرف رکھ دیں. وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. ذرا اس فرق کو سمجھ لیجئے. حضرت عمر کا خود عمل کرنا یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم دینا، یہ ایک مسئلہ الگ ہے. ان کے زمانے خلافت میں لوگوں کا عمل کرنا یہ الگ مسئلہ ہے. تو حضرت عمر نے حکم کیا دیا؟
موطا امام مالک سے یہ روایت تو لوگ خوب بیان کرتے ہیں کہ دیکھو لکھا ہے موطا امام مالک میں کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، موطا امام مالک بازار سے لے آؤ، ملتی ہے کتاب، اردو ترجمہ اس کا موجود ہے۔ جہاں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے، اس کے بالکل اوپر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری، یہ دو قرآن کے بڑے قاری تھے، حافظ تھے، انہیں حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھاؤ، لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امر کیا ہے، حکم کیا ہے؟ حکم 11 کا ہے، 20 کا نہیں ہے۔ اگر ان کے زمانے میں کچھ لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے تو وہ دلیل نہیں ہے، وہ حجت نہیں ہے، وہ دلیل و حجت نہیں۔ اچھا، ہم نے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ حضرت عمر نے 20 رکعت جاری کی جیسا کہ لوگوں کا دعویٰ ہے، حالانکہ بے ثبوت اور بے دلیل ہے یہ۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 لگائے، ابو بکر نے 40 لگائے، عمر نے 80 لگائے، کل سنہ وہذا احب الیہ، سب سنت ہے لیکن مجھے پسند وہ ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 نہیں پڑھی، 11 پڑھتے تھے۔ ابو بکر صدیق سے 20 کا کوئی ثبوت نہیں، ان کا تو نام ہی نہیں لیتے لوگ 20 کے بارے میں، ان کے زمانے میں بھی 11 تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی انہوں نے 11 کا حکم دیا۔ مان لے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات کو کہ انہوں نے 20 پڑھی یا 20 کا حکم دیا، ھذا احب الیہ، ہمیں پسند وہ ہے، ہمیں پسند وہ ہے۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے، سنت موقدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سنت موقدہ۔ سنت موقدہ کی تعریف معلوم ہے؟ کون بتائے گا؟ سنت موقدہ کسے کہتے ہیں؟ کس عمل کو کہتے ہیں؟ اشتہاروں میں لکھا جاتا ہے کہ 20 رکعت سنت موقدہ ہے۔ دیکھ لیجئے گا، اب رمضان آنے والا ہے۔ سنت موقدہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا۔ ہم جو ظہر کی سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت موقدہ۔ مغرب کے بعد جو سنت پڑھتے ہیں ان کیا کہتے ہیں؟ سنت موقدہ۔ عشاء کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سنت موقدہ۔ فجر سے پہلے جو سنتیں پڑھتے ہیں 2 رکعت کیا کہتے ہیں؟ سنت موقدہ۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر پڑھتے تھے، انہیں سنن رواتب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے سنت موقدہ، ایسی نماز، ایسا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کیا اور کسی عذر کے بنا اسے ترک نہیں کیا۔ اب خود کہتے ہیں کہ 20 ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 20 کی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، اعتراف کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے بھائی شریف صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ایک دوست ہیں، ایک مولانا ان کے محلے میں رہتے ہیں، کیا نام میں لوں، ابھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے، انہوں نے بھی ایک کتاب چھاپی ہے تراویح کے مسئلے پر۔ ارے بھائی ساری کتاب پڑھ جائیے، میں نے کئی مرتبہ پڑھی، وہ کئی مرتبہ پڑھی، وہ کہیں ایک حدیث 20 رکعت تراویح کی نہیں لکھ پائے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے جو حدیث ہے اس کو خود اس نے مولانا زکریا صاحب کے حوالے سے ضعیف لکھا، اپنی کتاب میں لکھا ہے، اسی مولوی نے جو نیاریان کے ہیں، یہ تو بڑے دعوے کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب 20 ثابت نہیں تو سنت موقدہ کہاں سے ہوگی؟ سنت موقدہ نہیں ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عام نوافل کے طور پر آپ جتنی رکعت چاہیں پڑھیں، صحابہ، تابعین اور بعد کے ادوار کے لوگ پڑھتے تھے۔ آپ شروحات اٹھا کر دیکھیں، علامہ عینی کی عمدۃ القاری جو بخاری کی شرح ہے، اور یہ علامہ عینی حنفی عالم تھے، بخاری شریف کی شرح لکھی ہے،
اس کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، سارے اقوال نقل کیے ہیں انہوں نے، 11 کا بھی نقل کیا ہے کہ بعض لوگ 11 پڑھتے تھے، بعض لوگ 16 پڑھتے تھے، بعض لوگ 21 پڑھتے تھے، بعض لوگ 23 پڑھتے تھے، بعض لوگ 28 پڑھتے تھے، بعض 31 پڑھتے تھے، 39 رکعتوں تک کا ذکر کیا ہے علامہ عینی نے اپنی کتاب میں۔ اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ میاں یہ تو اب آج کے اہل حدیثوں نے 8 نکال لی ہیں، علامہ عینی تو آج کے نہیں ہیں، وہ تو آپ ہی کے ہیں، انہوں نے شرح بخاری عمدۃ القاری کے نام سے ہے، اس میں 11 رکعات کا ذکر کیا ہے۔ اور امام مالک کا عمل بتایا ہے کہ امام مالک نے 11 کو پسند کیا۔ امام مالک آج کے ہیں، انگریز کے زمانے کے ہیں، ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، وہ امام مدینہ تھے، امام دار الہجرہ تھے۔ امام مالک سارے محدثین کے استاد تھے، امام شافعی کے استاد تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 11 کو پسند کرتے تھے۔ تو کتابیں اٹھا کر دیکھیں لوگ اور پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ ان مسائل کا، جو مسائل اہل حدیثوں کے ہیں، ان کا ذکر قدیم کتابوں میں بھی ہے اور قدیم زمانے کے علماء عمل کرتے رہے۔ تو اب اگر یہ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ 20 ہیں، آپ کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے ہی سے مان لیں، تو آپ سنت موقدہ کہنا چھوڑ دیں، پہلی بات۔ دوسری بات، ہمارے نزدیک وہ غیر سنت موقدہ ہے، عام نفل کے طور پر آپ پڑھیں، 20 پڑھیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں اور ہم اس کے منکر نہیں ہیں۔ آپ 20 پڑھیں، 28 پڑھیں، 40 پڑھیں، 39 پڑھیں، 100 پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب مسئلہ آئے گا کہ کتنے عدد سنت ہے، سنت کیا عمل ہے، تو سنت تو میرے بھائیو 11 سے زیادہ نہیں ہے۔ مسنون تعداد رکعات تراویح کی 11 سے زیادہ نہیں ہے۔ عام نوافل کے طور پر آپ جتنی پڑھیں، 20 پڑھیں، زیادہ پڑھیں، کم پڑھیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اب ایک بات اور کہی جاتی ہے اور بڑے زور و شور کے ساتھ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ غیر مقلدین تو حرمین کے عمل کے خلاف عمل کرتے ہیں، حرمین میں 20 رکعت ہوتی ہیں اور یہ بڑے دعوے دار ہیں کہ حرمین والے ہمارے ہیں۔ ان کے کہاں سے آ گئے؟ وہ تو 20 پڑھتے ہیں، 11 پڑھتے ہیں۔ حرمین کا عمل، میں بات اصل میں بہت لمبی ہو جائے گی، 11:15 ہونے والی۔ حرمین کا عمل کیا شرعی حجت ہے؟ شرعی دلیل ہے؟ کوئی تسلیم نہیں کرتا، ہمارے یہ بھائی بھی نہیں کہیں گے کہ شرعی دلیل ہے۔ شرعی دلیل کیا ہے؟ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس صحیح، یہ ہے شرعی دلائل۔ حرمین میں کیا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے صرف ایک مسئلہ بیان کر کے اہل حدیثوں کو دعائیں دینا شروع کر دی، ایک مسئلہ بیان کر کے۔ حرمین میں کیا کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ وہاں گئے ہیں، اللہ سب کو لے جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اور آج کل تو ٹی وی کا دور ہے، ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو گئی، نظر آ رہی ہے، نیٹ پر، ٹی وی پر دیکھ لیں۔ امام حرم رفع الیدین کرتے ہیں، آمین بالجہر کہتے ہیں، عصر کی نماز ایک مثل پر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اکہری اقامت ہوتی ہے حرم میں، آپ تو مانتے نہیں۔ آپ کی مسجد میں کوئی اکہری اقامت کہہ دے تو آپ دہرائیں گے اس کو، آپ کہیں گے نہیں 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 یہ نہیں ہوئی، دوسرے آدمی سے کہیں گے، تجربہ کر لیجئے آپ کبھی جا کر۔ حرمین کی 20 رکعات کو تو آپ بیان کر رہے ہیں، اکہری اقامت کے منکر ہیں۔ اگر کوئی اکہری اقامت کہہ دے تو آپ کہیں گے نہیں ہوئی نہیں ہوئی، دوبارہ کرو، ڈبل کہو۔ اسی طرح فجر وہاں کب ہوتی ہے؟ اندھیرے میں، آپ کہتے ہیں نہیں افضل ہے روشنی میں۔ کہاں مانا آپ نے حرمین کے عمل کو؟ حرم میں کب فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کب ہوتی ہے؟ زوال کے فوراً بعد اذان ہو جاتی اور اس کے 10-15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی۔
اول وقت میں ظہر کی نماز ہو رہی ہے، آپ کب پڑھ رہے ہیں؟ 2 بجے، 2:30 بجے، اور گرمی کے موسم میں تو 3 بجے تک ہوتی ہے، جمعہ 2:30-3 بجے تک ہوتا ہے یہیں آپ کے علاقے میں۔ آپ نے تو نماز کا یہ حال بنا دیا، اور بات کرتے ہیں حرم کی۔ ایک مثل پر عصر کی نماز ہوتی ہے حرم میں، ایک مثل پر، اس ٹائم میں اہل حدیث پڑھتے ہیں۔ آپ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی، وہاں تو پڑھ لیتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں وہاں اسی وقت پڑھتے ہیں۔ اور بڑے مزے کی بات سنا دوں آپ کو، حرم میں اسی وقت پر جا کر نماز پڑھتے ہیں جو حرم میں عصر کی نماز ہوتی ہے، لیکن جب منی پہنچ جاتے ہیں، منی کے خیموں میں اول وقت عصر کی نماز نہیں پڑھتے۔ ایسے ظالم ہیں وہاں، وہی چونکہ خود سارے لوگ 50 آدمی خیمے میں ہیں، سارے ایک ہی مسلک کے ہیں، ایک علاقے کے ہیں، ایک معلم کے ہیں، اب وہ عصر کی نماز وہی دیر کر کے پڑھیں گے منی کے خیموں میں۔ ایئرپورٹ آ جائیں گے، ایئرپورٹ پر بھی عصر کی نماز اول وقت نہیں پڑھتے، یہ تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عرفات میں نہیں پڑھتے، عرفات کے میدان میں نہیں پڑھتے۔ امام حج ظہر عصر ملا کر پڑھا دیتے ہیں۔ مسجد نمرہ میں آپ جائیے، اور ہم نے اللہ کا شکر ہے پڑھی ہے، وہ زوال کے فوراً بعد خطبہ ہوتا ہے، خطبے سے فارغ ہوتے ہی اذان ہوتی ہے، ظہر اذان ہوتی ہے، اس کے بعد اقامت ہوئی، 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اقامت ہوتی ہے، پھر 2 عصر کی پڑھتے ہیں، جمع بین الصلاتین۔ اب اس کے بعد غروب تک فارغ ہیں، دعائیں کریں، التجائیں کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، وقوف عرفہ کا بہترین وقت۔ لیکن ہمارے بھائیوں کا حال کیا ہے؟ یہاں سے مولوی سکھا کے بھیجتا ہے کہ عرفات میں نمازوں کو ملا کے مت پڑھنا، اپنے وقت میں پڑھنا۔ وہ 2 بجے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، 1:30 بجے پڑھتے ہیں، اور 5 ساڑھے 5 بجے اپنے حساب سے دیکھ کر سارا کہ اب مغرب میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، پون گھنٹہ رہ گیا ہے، تو تب عصر کی پڑھیں گے۔ حرمین کے مطابق کہاں عمل ہو گیا؟ ایک مسئلہ تراویح کا بیان کر کے ہمیں دعائیں دے رہے ہو، اور اتنے سارے مسئلے میں نے بیان کر دیے، اور مسئلے بھی ہیں، اگر میں بیان کروں ان مسئلوں کو تو لمبی فہرست ہے جو حرمین میں جن پر عمل ہوتا ہے، اور آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہی تراویح میں، تراویح کی نماز میں امام حرم 15 مقامات پر سجدے کرتے ہیں قرآن کے۔ قرآن میں کتنے سجود تلاوت ہے بتائیں؟ کتنے ہیں؟ 15 ہیں بھائی، 15۔ سورہ حج میں 2 ہیں، ہمارے بھائی سورہ حج کا ایک سجدہ نہیں مانتے، اس لیے وہ کہتے ہیں 14 ہے، لیکن حرم میں سجدے 15 ہوتے ہیں، آپ 14 کرتے ہیں۔ تراویح کا مسئلہ نہیں مان رہے آپ۔ اب اور آگے سن لیجئے، حرم میں امام حرم تراویح پڑھاتے ہیں، ایک امام نے 10 رکعت پڑھائیں چلے گئے، کبھی کبھی کھڑے بھی ہو جاتے ہیں پیچھے، دوسرے نے آ کر 10 رکعت پڑھائیں، پھر وہ وتر پڑھاتے ہیں۔ وتر کیسے پڑھاتے ہیں؟ 2 رکعت پر سلام پھیر دیتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھاتے ہیں، اور کبھی کبھی تینوں رکعتیں اکٹھی پڑھتے ہیں اور 1 سلام پھیرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں۔ لیکن اکثر عمل کیا ہے ان کا کہ 2 رکعت پر سلام پھیرا، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ وتر ان کے ساتھ نہیں پڑھ رہے آپ تو وتروں میں ان کو نہیں مان رہے۔ تراویح کا تو حصہ ہے وہ، وتر تراویح ہی کا حصہ ہے۔ اور سن لیجئے امام حرم کیا کرتے ہیں، جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو امام حرم عشاء کے بعد جو رکعت پڑھتے ہیں ان میں وتر نہیں پڑھتے، بعد والا امام 10 رکعت پڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ وتر کب پڑھتے ہیں؟ وتر پڑھتے ہیں اخیر رات میں، اخیر رات میں پھر وہ نماز پڑھتے ہیں، 10 رکعتیں پڑھتے ہیں، 2 رکعت کر کے، اور 3 وتر کر کے 13 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو حرم میں آخری عشرے میں کتنی ہو گئیں؟ عشاء کے بعد 10 کر کے 20، اور رات کے اخیر حصے میں 10 ہو گئیں 30، اور 3 وتر ہو گئے 33 رکعت ہو گئیں۔ آپ تو 20 پر ہی شور مچا رکھا ہے آپ نے۔ حرم میں آخری عشرے میں 33 رکعت ہو گئیں، پوری رات میں لگائیں گے تو۔ اور وتر کب پڑھتے ہیں امام حرم؟ آخری عشرے میں، اخیر رات میں۔ آپ کی کسی مسجد میں آخری عشرے میں وتر نہیں چھوڑا جاتا، تراویح کے بعد ہی وتر ہوتے ہیں،
چاہے آپ ساری رات تہجد پڑھتے رہیں تو تہجد کا آخری حصہ وتر ہوتا ہے، آپ تو یہی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، یہی سنت کی مخالفت ہو رہی رمضان میں۔ تو تراویح ہی کی نماز میں بہت سارے مسائل ہیں، پھر آپ کی تراویح اور ان کی تراویح، رکوع قاعدے سے ہوتا ہے، رکوع کے بعد ڈھنگ سے کھڑے ہوتے ہیں، سجود ڈھنگ سے ہوتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھتے ہیں، اس طرح تراویح ہوتی وہاں پر۔ اور آپ کے ہاں تراویح، اللہ معاف فرمائے، نہ رکوع نہ سجود نہ قومہ نہ جلسہ، ایسی نماز تو نماز ہی نہیں ہے۔ تو ہماری فکر نہ کریں آپ، ہم 11 پڑھ رہے ہیں کہ کم پڑھ رہے ہیں کہ زیادہ پڑھ رہے ہیں، اپنی 20 کو تو آپ درست کر لیں۔ آپ کے ہاں تعدیل ارکان کا لحاظ ہی نہیں ہو رہا ہے، آپ کی نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کوئی گارنٹی نہیں۔ اپنی نماز کی فکر کریں، ہماری فکر چھوڑ دیں، ہم اپنے اعمال کے ساتھ اپنے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور انشاءاللہ وہاں پر ہمیں ندامت نہیں ہوگی، پورا یقین ہے۔ کیوں؟ کہ کتاب و سنت کے دلائل ہمارے سامنے ہیں، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان میں جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری تو ہماری تائید کر رہی ہیں، آپ تو ان کی تعویلیں کر رہے ہیں، وہ حدیثیں ہماری تائید کر رہی ہیں اور آپ ان کی تعویلیں کر رہے ہیں۔ کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ تو یہ مسئلہ کہ صحابہ کو نہیں مانتے یہ جھوٹ ہے، صحابہ کو مانتے ہیں اور ان کے اجماع کو بھی مانتے ہیں، ان کے فہم کو بھی مانتے ہیں، ان کے فیصلوں کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت علی نے جب یہ کہا کہ ھذا احب الیہ، تو کسی نے ان کو کہا کہ تم حضرت عمر کے مخالف ہو؟ کسی نے ان پہ الزام لگایا؟ کوئی کسی نے نہیں لگایا۔ اور مسئلہ سن لیجئے آپ، ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ حضرت علی کی مثال ہے، صحیح بخاری کتاب الحج میں واقعہ موجود ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت، انہوں نے کچھ مصالح کی بنیاد پر حکم دیا کہ کوئی شخص حج قران کا احرام نہ باندھے۔ حج قران کا معنی ہے کہ وہ حج جس میں ایک احرام باندھا جاتا ہے حج اور عمرے کی نیت سے، احرام کھلے گا حج کے بعد، عمرے کے بعد نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مصلحت کی بنیاد پر اس سے لوگوں کو روکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے میقات پر، احرام باندھا، تلبیہ پکارا، اللہم لبیک حجۃ و عمرہ، میں اللہ کے لیے تلبیہ پڑھ رہا ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں حج اور عمرے کے لیے، یعنی حج قران کا احرام باندھا۔ جو آدمی پاس میں تھا سن رہا تھا، اس نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امیر المومنین نے حج قران سے منع کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ صحیح بخاری کتاب الحج میں موجود ہے، کوئی بھی جا کر دیکھ سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ما کنت لأدع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد، میں کسی کے قول کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت علی نے یہ فرمایا، یہ ہے ہمارا منہج، یہ ہے ہمارا مسلک۔ ہم کسی کے فتوے کی بنیاد پر، کسی کے قول کی بنیاد پر جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے، قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے، کتاب و سنت کو نہیں چھوڑ سکتے کسی کے قول کی بنیاد پر۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے۔ اب اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اماموں کو نہیں مانتے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ ایک جگہ سوال ہوا کہ صاحب آپ کس امام کو مانتے ہیں؟ ایک جگہ پروگرام تھا ایسے ہی، تو وہاں تقریر کر کے فارغ ہوا تو مجلس میں سے ایک آدمی نے سوال کیا، آپ کس امام کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ہم سب اماموں کو مانتے ہیں۔
سب کی تکریم کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ سب اللہ کے دین کے سچے خادم تھے۔ جس کو جتنا پہنچا، جس کو جتنا ملا، جتنا حاصل کیا، اس نے ایمانداری سے آگے پہنچا دی۔ ہم ان کو تقسیم نہیں کرتے، 4 نہیں، بہت سارے ائمہ گزرے ہیں اسلام میں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ آپ سے بھی یہ کہیں گے ان اماموں کو تقسیم مت کرو، بانٹو نہیں، امت کو تقسیم مت کرو، ساری امت کو کہو کہ ہر امام سے فائدہ اٹھائے، ہر امام سے استفادہ کرے۔ اور ہمارے علماء کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں لوگ، جو عربی زبان میں حدیث کی شروحات لکھی ہمارے علماء نے، ان کتابوں کو آپ دیکھ لیں، تمام ائمہ کے مذاہب کو ذکر کرتے ہیں، تمام ائمہ کے اقوال کو ذکر کرتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ ہم کسی بھی امام کے مخالف نہیں، کسی امام کی بدگوئی نہیں کرتے، ہر ایک امام کی تکریم لازم اور ضروری سمجھتے ہیں۔ اور ایسے شخص کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں جو ائمہ کی شان میں توہین کرتا ہے، جو امامان دین کی شان میں گستاخی کے الفاظ بولتا ہو، ایسا آدمی گمراہ ہے، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، وہ اہل سنت کے منہج پر نہیں ہے۔ تمام ائمہ ہمارے نزدیک ائمہ ہدا ہیں، ائمہ سنت ہیں، وہ اہل سنت میں سے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، ہر ایک نے یہی کہا، ہر ایک نے یہی کہا، کیا کہا سن لیجئے آپ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب کوئی حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، یہی ہمارا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا اگر آپ کی بات کتاب اللہ سے ٹکرا جائے، کہا چھوڑ دو میری بات کو، سنت رسول سے ٹکرا جائے تو کہا چھوڑ دو میری بات کو، صحابہ کے قول کے خلاف ہو تو کہا چھوڑ دو میری بات کو، یہی ہمارا منہج ہے۔ امام مالک نے فرمایا لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قولہ ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا باقی ہر انسان کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں انسان ہوں، میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی، لہذا میری رائے کو دیکھ لیا کرو، جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اسے لے لو، اور جو کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو اسے ترک کر دو۔ امام شافعی فرماتے ہیں اذا صح الحدیث خلاف قولی فاعملوا بالحدیث واترکوا قولی، جب میری کسی بات کے مقابلے میں حدیث صحیح ثابت ہو تو حدیث پر عمل کرو اور میری بات کو چھوڑ دو۔ جب تم میری کسی کتاب میں کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف پاؤ تو سنت اختیار کر لو اور میری بات کو چھوڑ دو۔ میری کسی بھی بات کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ثابت ہو تو حدیث کا مقام زیادہ ہے، میری تقلید نہ کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا، نہ میری تقلید کرو، نہ مالک کی، نہ شافعی کی، اور نہ اوزاعی اور ثوری کی، بلکہ جہاں سے انہوں نے دین لیا ہے تم بھی وہاں سے یعنی کتاب و سنت سے دین حاصل کرو۔ دین کے معاملے میں لوگوں کی تقلید کرنا انسان کی کم فہمی کی علامت ہے۔ یہ اقوال ہے ائمہ اربعہ کی، ان تمام ائمہ نے جو تعلیم دی ہے وہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی تعلیم ہے، اور یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا مسلک ہے۔ اسی طرح بعض حضرات یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ صاحب دیکھو غیر مقلدوں کے فلاں عالم نے یہ لکھا ہے، علامہ وحید الزماں کا نام لیا جاتا ہے، ان کی کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں، نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا حوالہ دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے فلاں عالم نے یہ لکھا ہے اور یہ اس کا ثبوت لاؤ۔ یہ کیا ہے؟ آج کل بڑا انبار لوگوں نے لگایا ہوا ہے اور اس کو پھیلا رہے ہیں۔ جو کتابیں نایاب ہو گئیں، ملتی نہیں ہیں، انہیں خود چھاپ چھاپ کر مہیا کرایا جا رہا ہے۔ نزول الابرار علامہ وحید الزماں کی دیوبند میں چھپ رہی ہے، وہ
چھاپ کے کتاب بیچ رہے ہیں کہ غیر مقلدوں کی مخالفت کی جائے، دیکھو تمہارے عالم نے لکھا۔ اب اس سلسلے میں جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک جانب تو غیر مقلد کہا جاتا ہے، اور دوسری جانب ہمارے کسی عالم کے مسئلے کو بنیاد بنا کر ہم پر اعتراض بھی ہوتا ہے۔ جب ہم غیر مقلد ہیں، یعنی کسی کے مقلد نہیں ہیں، تو پھر ہم پر کسی کے مسئلے کو بنیاد بنا کر اعتراض کرنا یہ انصاف نہیں ہے، ناانصافی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا تو یہ اصول ہے، جو اقوال میں نے ائمہ کے ذکر کیے ہیں، کہ کسی کی بات بھی چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف ہے تو ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ ہمارے کسی عالم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے، جو تحقیق میں نے کی ہے وہ حرف آخر ہے، ہمارے کسی عالم نے نہیں کہا۔ اور اس کی میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا مرسری رحمۃ اللہ علیہ، ثناء اللہ مرسری، ان کے فتاویٰ مولانا داؤد راز صاحب نے اخبار اہل حدیث سے جمع کر کے مرتب کر دیے، فتاویٰ ثنائیہ کے نام سے 2 جلدوں میں ملتے ہیں۔ مولانا داؤد راز صاحب نے کام کیا، جب انہوں نے فتاویٰ مولانا مرسری کے فتووں کو جمع کر لیا تو اسی دلی میں ان کے ایک استاد ہوا کرتے تھے، مولانا ابو سعید شرف الدین، گلبنگش کی مسجد جو سعیدیہ ہے، جماعت اہل حدیث کی مسجد ہے، مولانا اسی میں رہتے تھے، ابو سعید شرف الدین۔ فتاویٰ ثنائیہ کا وہ مجموعہ جو انہوں نے مرتب کیا تھا وہ ان کو دکھایا۔ مولانا ابو سعید شرف الدین نے جہاں جہاں ان کو یہ لگا ان کی تحقیق کے مطابق کہ مولانا مرسری کا یہ جواب صحیح نہیں ہے، وہاں نوٹ لگایا ہے شرفیہ لکھ کر۔ کتاب ملتی ہے، میرے پاس بھی ہے، جو چاہے دیکھ لے، شرفیہ کر کے اس پر نوٹ لگایا ہے، اور مولانا ابو سعید شرف الدین کے نوٹس کے ساتھ، ان کی تعلیق کے ساتھ فتاویٰ ثنائیہ شائع ہوا۔ اس طرح کا کوئی فتویٰ کسی دیوبندی عالم کا ہماری نظر سے نہیں گزرا کہ جس پر کسی دوسرے نے نظر ثانی کر کے نوٹ لگا دیے ہو اور اس پر کہا ہو کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، یہ درست۔ لیکن ہمارے یہاں اس کی مثال موجود ہے۔ ہمارے یہاں کتاب بڑی مشہور ہوئی نماز کی، صلاۃ الرسول، مولانا حکیم صادق سیالکوٹی نے اس کو لکھا۔ وہ کتاب جماعت میں بہت چلی، بہت مشہور ہوئی۔ پاکستان ہی کے ایک عالم نے اس کتاب کی تحقیق کی، اس کی تخریج کی، اس کی حدیثوں کو جانچا پرکھا، اور جہاں جہاں ان کو یہ لگا کہ صادق سیالکوٹی صاحب سے تسامح ہوا ہے، چوک ہو گئی ہے، یا کسی حدیث کے حکم کو وہ نہیں سمجھے ہیں، یا کسی ضعیف روایت کو نقل کر دیا ہے، اس کی نشاندہی کر دی۔ اور میرے سامنے ایسے کئی مسئلے ہیں کہ جو پہلے رائج تھے ہماری جماعت میں، آج نہیں ہیں۔ اور آپ حضرات میں جو یہاں پرانے لوگ بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں مساجد میں قرآن مجید کی بعض آیتوں کو جب امام پڑھتا تھا تو پیچھے سے لوگ اس کا جواب دیتے تھے زور سے، لیکن تحقیق کی علماء نے اور یہ بتایا کہ نہیں، اس تعلق سے جو روایات آئی ہیں وہ ضعیف ہیں، قابل عمل نہیں ہیں، اور اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو اتنا کہ پڑھنے والا ہی جواب دے، مقتدیوں کے لیے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اب ہماری کسی مسجد میں آواز نہیں آتی، ورنہ جمعے کے دن خاص طور پر امام سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتا تھا تو سارے لوگ بولتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن اب نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ منہج اور مسلک ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے اور ہمارے یہاں اس پر عمل ہو رہا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس پر عمل نہیں کریں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے کہ ایک مثال میں نے آپ کو دی۔ اسی طرح صلاۃ الرسول چھپی تحقیق کے ساتھ، تخریج کے ساتھ، اور اس کی غلطیوں کی نشاندہی ہو گئی۔ اس طرح کی کوئی مثال آپ ہمارے بھائی پیش کریں
کہ کسی عالم نے لکھا ہو اور پھر اس پر کسی نے حاشیہ آرائی کی ہو۔ فضائل اعمال لکھی گئی جس میں قصے کہانیوں کی بھرمار ہے، بے شمار ضعیف حدیثیں موجود ہیں۔ مدینہ بک ڈپو والوں نے اس پر ایک عالم سے کام کرایا، انہوں نے اس پر تعلیق کی، حاشیہ لگایا، اس کی ضعیف روایتوں کی نشاندہی کی، قصے کہانیوں کی حقیقت بیان کر دی۔ وہ ایڈیشن جب چھپا تو صاحب کو دھم مچ گیا، دلی میں کوہرام مچ گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی شدت سے مخالفت ہوئی کہ مدینہ بک ڈپو والوں کو سارا اسٹاک اپنا جا کے جمنا میں بہانا پڑا، سب ختم کر۔ تو برداشت ہی نہیں ہے وہاں، تو جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اب اس پر کلام نہیں کیا جا سکتا، بہشتی زیور ہے۔ کئی مسائل ایسے ہیں کہ جو صحیح نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں اور حل کریں ہمارے بھائی اس کا۔ نماز کے باب میں ہے، نماز کے مسائل میں ہے، لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کے بچہ پیدا ہو رہا اور نماز کا وقت آ گیا ہے اور وہ ہوش میں ہو تو نماز پڑھے۔ جو لوگ یہاں صاحب اولاد ہیں، شادی شدہ ہیں، بال بچوں دار ہیں، ذرا وہ سوچیں کہ کون ایسی عورت ہے جو اس مسئلے پر عمل کر لے گی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے عورت کے دوران ولادت، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ لے، اور بچے کی پیدائش سے پہلے ہی رطوبت کا آنا شروع ہو جاتا ہے، وضو کیسے قائم رہے گا اس کا؟ اور اس حالت میں کیسے وہ نماز پڑھے گی؟ اس کے لیے تو نماز کی معافی کا وقت شروع ہو گیا، لیکن بہشتی زیوروں میں لکھا ہے کہ نماز پڑھے۔ یہ مسئلہ کوئی بھائی عمل کر کے بتائے، اپنی خاتون سے، اپنی بیوی سے عمل کر کے دکھائے اس پر۔ میں نے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا، بہت سے مسائل ہیں، ہم اس بحث میں نہیں جاتے۔ تو مسائل کہیں بھی ہیں، وحید الزماں صاحب کی کتابوں میں ہیں یا نواب صدیق حسن خان کی کتابوں میں، کہیں بھی ہیں، اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف ہیں تو وہ قابل عمل نہیں ہیں، قابل ترک ہیں۔ جیسے میں بول رہا ہوں، ہمارے بھائی بھی اس جرأت کا مظاہرہ کریں، لیکن وہاں صورتحال کیا ہے؟ وہاں صورتحال یہ ہے کہ علماء کے احترام میں اس قدر غلو ہے۔ علماء کا احترام ہمارے یہاں بھی لازم اور ضروری ہے، علماء کی تکریم کرنا لازم اور ضروری ہے، لیکن ان کے ہاں احترام کی صورت یہ ہے، ایک کتاب ہے تذکرۃ الرشید، اس کی جلد 1 صفحہ 113، بازار میں ملتی ہے یہ کتاب بھی، نایاب نہیں ہے۔ اس میں ایک جگہ لکھا ہے، یہ ہمارے میرٹھ کے ایک مولانا تھے عاشق الہی میرٹھی، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، کیا ہے؟ تذکرۃ الرشید، مولانا گنگوہی کا تذکرہ ہے اس میں، رشید احمد گنگوہی صاحب کا۔ کہتے ہیں واللہ العظیم، قسم ہے اللہ عظیم کی۔ واللہ العظیم کا معنی کیا ہے؟ قسم ہے اللہ عظیم کی، مولانا تھانوی کے پاؤں دھو کر پینا نجات اخروی کا سبب ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ مولانا تھانوی کے پاؤں دھو کر پینا نجات اخروی کا سبب ہے۔ بھائی ایسا احترام تو صحابہ کے درمیان بھی نہیں تھا۔ صحابہ کے درمیان اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، ان کی تعریف کی ہے، لیکن یہ صورتحال تو صحابہ کے درمیان بھی نہیں تھی۔ یہ غلو ہے، ہم ایسے غلو کو پسند نہیں کرتے کسی کے بارے میں بھی۔ اگر کوئی کسی اہل حدیث عالم کے بارے میں بھی ایسا لکھے گا تو ہمارے یہاں وہ قابل قبول نہیں، ہمارا یہ منہج اور مسلک نہیں ہے۔ اب ایک بات اور سنا دیتا ہوں تذکرۃ الرشید ہی کے حوالے سے۔ تذکرۃ الرشید میں مولانا عاشق الہی میرٹھی صاحب نے لکھا ہے، جلد 2 صفحہ 17، تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ 17، آپ نے کئی مرتبہ بحیثیت تبلیغ
یہ الفاظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے۔ آپ سے مراد کون ہیں؟ مولانا رشید احمد گنگوہی۔ کیا فرمایا؟ غور سے سن لیں سارے لوگ، باتیں نہ کریں بھائی۔ فرماتے ہیں سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے۔ سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں، قسم کھا کر فرماتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔ یہ عبارت تذکرۃ الرشید میں مولانا عاشق الہی میرٹھی نے لکھی ہے، کوئی بھی آدمی جا کر اس کی عبارت کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ ہماری جماعت کے کسی عالم نے یہ دعویٰ نہیں کیا، ان سے پہلوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، ائمہ اربعہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، لیکن مولانا گنگوہی کا دعویٰ ہے کہ سن لو، حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔ اب ایک قول آپ کو میں اپنے عالم کا سنا دیتا ہوں، آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے، موازنہ کر لیجئے کہ وہ کیا ہیں اور ہم کیا ہیں۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بعض کتابوں کے حوالے دے کر، بعض مسائل کو کاٹ چھانٹ کر اور ان کو بنیاد بنا کر ہماری جماعت کو متون کیا جا رہا ہے، انہوں نے اپنی سوانح حیات خود لکھی ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، لکھنؤ سے چھپی ہے۔ نواب صاحب لکھتے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے، کئی سو کتابوں کے مصنف ہیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، تینوں زبانوں میں کتابیں لکھی ہیں، حدیث کی شروحات کی ہیں، فقہی مسائل پر لکھا ہے۔ فرماتے ہیں میں تمام جہاں کے علماء سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ میری کسی کتاب کی کوئی بات اس صورت میں ہرگز قبول نہ کریں جب وہ کتاب و سنت اور علماء سلف اور ائمہ ملت کی تحقیقات کے خلاف ہو۔ ہمارے عالم کیا لکھ رہے ہیں؟ جن کے مسئلوں کو بنیاد بنا کر، جن کی عبارتوں کو بنیاد بنا کر ہم کو متون کیا جاتا ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے خود اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں میں تمام جہاں کے علماء سے کہتا ہوں، میں تمام جہاں کے علماء سے چاہتا ہوں کہ وہ میری کسی کتاب کی کوئی بات اس صورت میں ہرگز قبول نہ کریں جب وہ کتاب و سنت اور علماء سلف اور ائمہ ملت کی تحقیقات کے خلاف ہو، بلکہ کالائے بد بریش خاوند سمجھ کر پھینک دیں۔ اس امر کا کچھ ملال دامن گیر نہ ہوگا، اس لیے کہ میں نہ تو معصوم ہوں اور نہ مجھے غلطی سے محفوظ ہونے کا دعویٰ ہے۔ گنگوہی صاحب کا دعویٰ کیا ہے؟ حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے، اور اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔ یہ دعویٰ کوئی نبی کر سکتا ہے، عامی اور امتی کا کام نہیں ہے دعویٰ کرنا۔ لیکن نواب صاحب کیا فرماتے ہیں کہ مجھے نہ تو معصوم ہونے کا دعویٰ ہے اور نہ میں غلطی سے محفوظ ہوں، بلکہ کثیر التالیف شخص سہو و نسیان کا لازماً شکار ہو جایا کرتا ہے۔ جس آدمی نے بہت لکھا ہے، بہت کتابیں جس کی ہیں، اس کے ساتھ سہو و نسیان لگا ہوا ہے اور وہ غلطی کا، سہو کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ایک اہل حدیث عالم ہے، اور وہ میں نے آپ کو دیوبندی عالم کی بات سنائی۔ تو ہمارا مسلک تو بھائی بالکل واضح ہے، صاف ستھرا ہے کہ کسی کی بات بھی اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں جن کو شاہ ولی اللہ کے حوالے سے میں بیان کر سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے، لیکن میں
قرآن مجید کی وہ آیت جس کو میں نے ابھی آپ خطبے کے بعد پڑھا تھا، اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر کے اور چند اور باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب امر ہو اس کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ اس کے رسول کی طرف۔ اگر تم قیامت کے دن پر اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو بہترین طریقہ کار تمہارے لیے یہی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے۔ اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر خلفائے راشدین ہیں، مسلمانوں کے امراء اور خلفاء ہیں، اور علماء اور مجتہدین بھی اس میں شامل ہیں۔ ان کی اطاعت کتاب و سنت کے تابع ہے۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن اولی الامر سے پہلے اطاعت کا لفظ نہیں ہے، تو اولی الامر کی اطاعت تابع ہے اللہ کے، تابع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد آگے مزید وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرما دی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر کسی مسئلے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے اسے لوٹا دو اللہ کی طرف، اسے لوٹا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اگر تم اللہ اور اس یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہترین طریقہ کار ہے۔ مسلمانوں کو یہ آیت اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتی ہے، مسلمانوں کو یہ آیت کتاب و سنت کی طرف رجوع کی دعوت دیتی ہے کہ اپنے تمام مسائل میں جس میں تمہارے درمیان جھگڑا ہو، اختلاف ہو، لوٹاؤ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف، لوٹاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی سنت رسول کی طرف۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اس تعلق سے بہت ساری آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو تمام علماء کا احترام کرتے ہوئے، تمام ائمہ کا احترام کرتے ہوئے سب سے دین کے معاملات میں استفادہ کرے، اور کتاب و سنت کو ترجیح دے، کتاب و سنت کو اپنے سامنے رکھے، اور اسلامی احکام قوانین کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، مرتے دم تک ہم اسلام پر قائم رہیں، اور ہمیں سچائی اور حق پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے۔ کسی کی بھی بدگوئی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری زبان کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔